ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، آج ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ ہے اور آج میں 8ویں پارے کی خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پارے میں بھی 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ انعام کا بقیہ حصہ جس کا بیان ہوا ہے، اور دوسرا سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ پہلے حصے میں سورہ انعام کے بقیہ حصے میں 4 باتوں کو بیان کیا گیا۔ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے اسباب اور مشرکین کی 4 حماقتوں کا بیان، اللہ تعالیٰ کی 2 بڑی نعمتوں کا بیان، اور 10 وصیتیں جو انسان کے لیے قابل توجہ ہیں۔ تسلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں اور معجزات کا بیجا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر مردہ بھی ان کے سامنے زندہ ہو جائے اور باتیں کرنے لگے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ قرآن کا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے کہ وہ قرآن کے جو ان لوگوں کو گزشتہ زمانے اور آئندہ کے حالات کو بیان کر رہا ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ دوسرا، مشرکین کی 4 حماقتوں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلا، یہ لوگ چوپایوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکا کا حصہ الگ الگ کر دیتے، شرکا کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں نہیں ملاتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکا کے حصے میں مل جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دوسرا، فقر یا عار کے خوف سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، چونکہ جب قبیلوں میں جنگیں ہوتی تھی اور جو قبیلہ جنگ میں ہار جاتا تھا، شکست پذیر ہوتا تھا، تو جیتنے والا قبیلہ ان کے گھر کی بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا، اس خوف سے کہ ہم جنگ میں ہار گئے اور ہماری بیٹیوں کو وہ لے گئے۔ تو اس بات سے بچنے کے لیے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، زندہ مار دیتے تھے، یعنی زندہ دفنا دیتے تھے۔ لیکن کبھی اس بات کا تو لوگوں میں شعور تھا کہ وہ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیں کہ دشمن کے ہاتھ نہ لگے، لیکن یہ شعور نہیں تھا کہ وہ جنگوں کو بند کرنے کی باتیں کریں کہ کس وجہ سے وہ جنگیں ہو رہی ہیں، ان وجوہات کی معلومات کریں۔ تیسرا، چوپایوں کو 3 قسم کر رکھی تھی۔ ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص ہوتا تھا، دوسرا وہ کہ جن پر سوار ہونا ممنوع تھا، اور تیسرا وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ چوتھا موضوع، چوپائے کے بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے تھے، اور اگر وہ بچے مردہ ہوتے تو عورتوں اور مرد دونوں کے لیے وہ حلال ہوتا تھا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی، کھیتیوں کو اللہ کی نعمت قرار دیا ہے، اور دوسرا چوپایوں کو۔ 10 وصیتیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دوسرا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جانا چاہیے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ تیسرا، اولاد کو قتل نہ کیا جائے، اور چوتھا،
برائیوں سے اجتناب کیا جائے، ناحق قتل نہ کیا جائے، یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، ناپ تول کو پورا کیا جائے اور بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کیا جائے اور صراط مستقیم ہی کا اتباع کیا جائے۔ ان کے علاوہ 4 اور اہم نکات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ گناہ جیسے ظاہری ہوتے ہیں ویسے ہی باطنی بھی ہوتے ہیں۔ ایمان اور زندگی، کفر یعنی موت۔ یہ آیت حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے اور سبیل اللہ کا آشکار مصداق اہل بیت علیہم السلام ہی کو بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تفرقے میں پڑھنے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ دوسرا حصہ جو کہ سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ ہے، اس 8ویں پارے میں بیان ہوا ہے۔ اس میں 5 موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، 4 ندائیں، جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اور 5واں قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ قرآن کریم تمکین فی الارض، انسانوں کی تخلیق، انسان کو مسجود ملائک بنانا، انہی کے ضمن میں اعمال کو ترازو کا ذکر کیا گیا ہے، اعمال کے ترازو کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے روایات نے خود انبیاء اور اہل بیت میں سے اماموں کی شخصیت کو قرار دیا ہے۔ 4 ندائیں، یعنی صرف اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پکارا ہے۔ پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کر دیا ہے کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے، جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا۔ اور چوتھی ندا میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دلائی ہے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ۔ جنتی کہیں گے، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ جب جنت اور جہنمیوں کا جب ایک دوسرے سے سامنا ہوگا اور وہ یہ مکالمہ کریں گے تو اس سے پہلے ایک مؤذن یعنی ندا دینے والا ظالموں پر اللہ کی لعنت کا اعلان کرے گا۔ احادیث میں حضرت علی علیہ السلام کو یہ ندا دینے والی شخصیت بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنت میں جانے والوں کی قیامت میں ایک نشانی یہ ہوگی کہ انہیں اصحاب اعراف آواز دیں گے۔ احادیث نے اصحاب اعراف کا مصداق بھی حضرت علی علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ بلند و بالا آسمان، وسیع و عریض زمین کا فرش، رات اور دن کا نظام، چمکتے شمس و قمر اور ستارے، ہوائیں اور بادل، زمین سے نکلنے والی نباتات، یعنی ان کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 قوموں کے قصے بیان ہوئے ہیں۔ قوم نوح کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، قوم لوط اور قوم شعیب کا ذکر اس میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ تمام ذکر رسول اللہ کو تسلی اور تشفی کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید انسان کو آخرت سے جوڑنے والا، اس روحانی اور معنوی دنیا سے جوڑنے والا وسیلہ ہے۔ لہٰذا یہ حجت ظاہری بھی ہے، جس طرح سے نبی اور امام حجت ظاہری ہیں،
اسی طرح قرآن بھی حجت ظاہری ہے، اور اس کا مقابلہ دنیا کے کسی علم سے، دنیا کی کسی بات سے نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہ غیب کی خبر دیتا ہے، اور یہ دنیا مادی کو معنوی سے جوڑتا ہے کہ جو چیز انسان کے عقل میں بھی نہیں آ سکتی، ان چیزوں کا بیان قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کو اپنا ہم سفر بنائیں، اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، اور اس کے ذریعے، چونکہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، زندہ معجزہ ہے، جب آپ اس کی 51 آیت ہر روز پڑھتے ہیں، تو آپ اگر کسی کاغذ پر اپنی روزمرہ کی پریشانیوں کو لکھ بھی لیں تو انشاءاللہ 51 آیتوں کا کم سے کم جو ہے ترجمے کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو ان 51 آیتوں میں اللہ کی نشانیوں میں آپ کے سوال کا اور آپ کی مشکل کا حل اور جواب ضرور ملے گا۔ خدایا تمام مومنین کی طاعت اور عبادت کو قبول فرما، اور ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم تیری حجت آخر کے انتظار میں اپنی تیاریاں کریں، اپنی آمادگی کریں۔ ہم سب کو مزدوران جنت البقیع میں شمار فرما، اور منتقم خون حسین کے جانثاروں میں ہمارا شمار فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اور علم کے نایاب گواہر سے آراستہ فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مظلومین عالم کی حفاظت فرما، ظالمین کے شر سے ان کو محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔